بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ تہذیب و تمدن سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم کلچر کی بات کریں گے۔ کلچر کو اردو زبان میں تہذیب کہا جاتا ہے۔ بعض کلمات اور اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جامع تعریف کرنا ہمارے لیے نہایت مشقت طلب کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خوشبو کا لفظ جب بھی پڑھا سنا جاتا ہے تو ہم خوشبو کے لفظ کا مفہوم فوری طور پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ الفاظ میں اس کی جامع تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح محبت کا لفظ جب بھی بولا پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو اس کا مفہوم فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ الفاظ میں اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح جو کلچر کا لفظ ہے یا تہذیب کا لفظ ہے، عام طور پر جب بھی یہ لفظ کلچر ہم سنیں گے یا بولیں گے تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ الفاظ میں اس کی تعریف ابتداً نہیں کی گئی۔ بہت کم الفاظ تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا، جو تہذیبیں ارتقاء پذیر ہوتی گئیں، ویسے ویسے اس کی تعریفات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کلچر اصل میں انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ کلٹیویشن سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے زراعت اور کاشتکاری۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ ایک سماج یا تہذیبی گروہ جو کسی مقام پر زراعت کرتے ہوئے مقیم ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور تمام شعبہ حیات وہ ایک سماج کے اندر عمومی طور پر پائے جاتے ہیں، اسی کو تہذیب کا یا کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ انگریزی کی مختلف لغات میں جو کلچر کی ڈیفینیشن کی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی ہے شائستگی و درستی، یعنی کسی چیز کی اصلاح اور اس کی درستی کرنا۔ نمبر 2 تعلیم و تربیت یا تربیت و ترقی۔ نمبر 3 تمدنی سلیقہ اور معاشرتی کرینہ، یعنی معاشرے میں زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اسے کلچر کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کلچر کی تعریف میں اخلاق و عادات۔ 5ویں نمبر پر ہے کاٹ چھانٹ کرنا، کسی درخت کی کاٹ چھانٹ کرنے کو بھی تہذیب یا کلچر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے عیوب سے پاک کرنا، یعنی کسی معاشرے کے اندر پائے جانے والے عیوب یا خامیاں یا برائیوں کو دور کر دینا کلچر کہلاتا ہے۔ اب کلچر کی مدرجہ بالا معنوں میں نفاست، طہارت، نکھار، شائستگی کا جو مفہوم ہے وہ مشترک پایا جاتا ہے، خواہ یہ نفاست کسی فرد میں ہو یا کسی معاشرے میں ہو جو زندگی میں سلیقہ پیدا کر دے اور اجتماعی زندگی کو حسین بنا دے۔ اب کسی ایک شخص میں جب یہ پائی جائے گی تو ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ کلچرڈ ہے، یعنی یہ شخص مہذب ہے یا مہذب قوم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اب کلچر کے اگر اصطلاحی مفہوم کی بات کریں، جیسے میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ کلچر کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ ہر ایک شخص نے اپنے انداز میں بیان کیا، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جس کا مفہوم لفظ بولنے کے ساتھ ہم سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ الفاظ میں اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ مفکرین نے، کچھ مقالہ نگاروں نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے کلچر کی وہ کس طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی خاص دور میں کوئی قوم اجتماعی لحاظ سے آرٹ، موسیقی، ادب، فلسفہ اور مذہب و سائنس میں جو کچھ حاصل کر لیتی ہے وہ اس قوم کا کلچر کہلاتا ہے۔ مشہور مصنف ٹائلر نے کلچر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ کلچر میں علم، عقیدہ، فن، اخلاق، مذہب، زبان، قانون، رسم و رواج اور وہ تمام عادات اور طور طریقے شامل ہیں جو انسان معاشرے کے رکن کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے۔ پھر ایک اور تعریف دیکھیے کلچر کی، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس کا مقالہ نگار اس کی تائید ان الفاظ میں کرتا ہے، کہتا ہے کہ کلچر کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف مظاہر، مثلا ذہنی، اخلاقی اور مذہبی امور سب اس میں شامل ہیں۔ مزید تعریفات کی طرف اگر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ کلچر اکتسابی طرز عمل کا نام ہے،
اکتساب کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی محنت سے حاصل کر لینا، یعنی وہ چیز، وہ معاشرتی چیز جسے ہم اپنی محنت سے حاصل کر لیں، وہ معاشرتی بھی ہو سکتی ہے، وہ مذہبی بھی ہو سکتی ہے، وہ اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، اور اکتسابی طرز عمل میں ہماری وہ تمام عادات، اعمال، خیالات اور اقدار شامل ہیں جنہیں ہم ایک منظم معاشرے یا گروہ یا خاندان کے رکن کی حیثیت سے عزیز رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ورلڈ اسکوپ انسائکلوپیڈیا میں تحریر ہے کہ کلچر کسی قوم کی پختہ عادات و روایات، سماجی رسومات، اخلاقی اقدار اور معاشی معاملات میں روحانی، علمی اور فنی رجحانات کا مجموعی نام ہے جو بڑوں سے چھوٹوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کہ جو ہماری عادات ہیں، ہماری رسومات ہیں، ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے معاشی، روحانی، علمی اور فنی جو معاملات ہیں، ان تمام معاملات کا نام کلچر ہے جو بڑوں سے چھوٹوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب یہ ساری تعریفات آپ نے ملاحظہ کی، سنی، آپ کے سامنے سلائیڈ میں لکھی ہوئی آ رہی ہیں۔ اب ان تمام تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان خصوصیات کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ کلچر کسی قوم کے افراد کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ خصوصیت کی صورت میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کلچر کسی قوم کے تمام افراد کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ورثہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ کسی ایک زمانے، ایک ہی علاقے میں مختلف معاشرے اپنا مختلف کلچر رکھتے ہوں۔ ہمارے ہاں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ڈور ٹو ڈور ڈیفرنٹ کلچر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ جیسے شادی بیاہ کی تقریبات اور رسومات کو دیکھیں تو شادی بیاہ کی رسومات اور تقریبات میں ہر ایک قوم، قبیلے کا کلچر مختلف ہے۔ پھر دوسری خصوصیت دیکھیے گا کہ کلچر ایک مسلسل عمل کا نام ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں ترمیم و تنسیخ ہوتی رہتی ہے۔ نیز کلچر ایک اکتسابی عمل ہے جس کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تیسری خصوصیت دیکھیے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ معاشرے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تنہائی پسند ہونا یہ انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ انسان مل جل کے رہنے کا عادی ہے۔ لہٰذا اسی معاشرے کے جذبے کے تحت سوسائٹی کا ہر فرد اپنے زمانے، قوم اور اپنے ملکی کلچر کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان میں ہمارے کچھ کلچر سیٹ ہیں، جیسے پنجابی کلچر ہے، سندھی، بلوچی، یہ کلچر ہمارے پاکستان کے اندر رائج ہے۔ علاوہ ازیں جغرافیائی حالات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، جس خطے کے اوپر، جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس کے اثرات بھی اس پر پڑتے ہیں۔ لہٰذا جغرافیائی حالات کے اختلاف سے کلچر کی جزیات میں اختلاف پیدا رہتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ نمبر 4 پر دیکھیے کہ کلچر پوری انسانی زندگی پر محیط ہے اور کوئی شعبہ زندگی اس سے باہر نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو معاشرے یا فرد کی اصلاح کے لیے مفید ہو یا اس سے متعلق ہو وہ کلچر میں شامل ہے۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے کہ کلچر کا اصل سرچشمہ مذہب ہے۔ جس موضوع کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ اس آخری ڈیفینیشن کے اندر موجود ہے کہ کلچر کا اصل سرچشمہ مذہب ہے۔ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادات کیسے سر انجام دینی ہے۔ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اخوت و مساوات کیا ہے۔ مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہمارے کسی پڑوسی پر، ہمارے کسی بھائی پر، خاندان کے فرد پر جب مشکل وقت آ جائے تو کیسے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے، اور مذہب اسلام یا دین اسلام کا ایک الگ کلچر ہے، ایک الگ تہذیب ہے جس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اب اس ڈیفینیشن کو دیکھیے گا کہ کلچر کا اصل سرچشمہ مذہب ہے جس سے یہ توانائی اور قوت حاصل کرتا ہے اور زندگی کے مادی لوازمات کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تمام سیاسی و اقتصادی اور معاشرتی ادارے اور تنظیمیں
اسی سرچشمے یعنی مذہب سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تعریفات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان تعریفات میں جو کلچر کے معنی ہم نے اخذ کیے، ان کلچر کے معنی میں کسی چیز کی اصلاح و درستی، تعلیم و تربیت، اخلاق و عادات، شائستہ اور مہذب بنانا، کاٹ چھانٹ کرنا یا کسی چیز کو عیوب سے پاک کر دینا، یہ تمام معنی ہم کلچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر تہذیب کیا ہے؟ کلچر کی طرح تہذیب کے معنی میں بھی نفاست اور اصلاح کا مفہوم مشترکہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اردو زبان میں تہذیب کا لفظ کلچر کا مکمل اور صحیح بدل ہے اور اپنے اندر وہی وسعت اور جامعیت رکھے ہوئے ہے جس کا بیان ہم کلچر میں دیکھ چکے ہیں۔ اب تہذیب کے مفہوم کی اگر بات کریں تو تہذیب کا مفہوم ہے درخت کی کاٹ چھانٹ کرنا، دوسرے نمبر پر اخلاق کی اصلاح کرنا، پھر عیوب دور کرنا اور شائستہ بنانا، نمبر 4 کسی چیز کو خالص کرنا، نمبر 5 پاک کرنا، نمبر 6 کسی چیز کو سنوارنا۔ عام الفاظ میں ایک نامور پاکستانی مفکر نے تہذیب کی وضاحت اس طرح بیان کی ہے کہ تہذیب کے معنی شاخ کی تراش خراش کرنا ہے۔ یعنی مثال دی اس نے ایک مالی سے کہ ایک مالی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ پودوں کو پانی دیتا ہے، زمین میں کھاد ڈالتا ہے، درختوں کو گلنے سڑنے سے بچاتا ہے، شاخیں ادھر ادھر نہ پھیل جائیں اس کی تراش خراش کرتا ہے، انہیں کاٹتا ہے۔ اب ان شاخوں کو کاٹنے سے درخت کی نشو و نما اچھی ہو جاتی ہے، اسی کو اس نے نام دیا تہذیب کا کہ اسی کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کہ تہذیب میں جوتنے بونے اگانے کا استعارہ پایا جاتا ہے، مگر جو کچھ جوتا جاتا ہے وہ زمین کا انفرادی اور اجتماعی ذہن ہے، جو کچھ بویا جاتا ہے بیج نہیں، تصورات ہیں، اور جو کچھ اگایا جاتا ہے وہ اناج کی فصل نہیں بلکہ یکسانی کردار کا وہ نمونہ ہے جس کی بدولت کسی گروہ میں وحدت کا شعور پایا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ تہذیب نام ہے کہ کسی قوم کی اجتماعی زندگی کن بنیادی عقائد اور نظریات پر قائم ہے جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتی ہے۔ تہذیب ہی اس خاص ذہنی میلان یا ساخت کی نشاندہی کرتی ہے جس پر افراد ملت کی سیرت و کردار تشکیل پاتے ہیں۔ اب پھر تہذیب اور کلچر کی بات کرنے کے بعد ہم بات کریں گے تمدن کی کہ تمدن کیا ہے۔ تہذیب اور تمدن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ عربی زبان میں مدینہ کا معنی شہر ہے اور اس کی جمع ہے مدن۔ تمدن اس سے مصدر ہے، یعنی تمدن اس سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہے شہر بسانا، شہری زندگی اختیار کرنا، قائم کرنا، مہذب اور خوش اخلاق بننا۔ چنانچہ تمدن کسی علاقے یا قوم کی طرز معاشرت کا نام ہے کہ وہ معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جو ہماری معاشرتی اور مادی زندگی سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر کمانا کیسے ہے، رہائش پذیر کیسے ہونا ہے، تعلقات دوسرے لوگوں سے کیسے استوار کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں تمدن کے اندر شامل ہیں۔ یعنی قدیم گاڑی کے معمولی پہیے سے لے کر جدید دور کی ہر ایک ٹیکنالوجی، ہر ایک چیز، ساری کی ساری تخلیقات، ایجادات، یہ ساری کی ساری چیزیں تمدن ہی کا مظہر ہے۔ مادی ضروریات زندگی رفتہ رفتہ تمدن کو جنم دیتی ہیں۔ اب مادی ضروریات کیا ہے؟ مادی ضروریات ہیں ہماری روٹی، کپڑا، مکان۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ روٹی، کپڑا، مکان یہ ہماری مادی ضروریات ہے۔ مادی ضروریات وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اور یہی مادی ضروریات ہمیں زندگی گزارنے یا معاشرے میں رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ اب اصطلاحاً تمدن سے مراد وہ سب باتیں ہیں جن کو انگریزی زبان میں سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اب تہذیب اور تمدن میں کیا فرق ہے، اس پر اگر بات کریں تو دیکھیے گا کہ عام بول چال میں ہم تہذیب اور تمدن میں کوئی فرق نہیں رکھتے، لیکن اصطلاحی اور لغوی لحاظ سے دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا ہر عمل اور فعل کسی فکر اور عقیدے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں،
ہم متحرک ہوتے ہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے ہم اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا. جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا, اور ذہن بنانے کے لیے بھوک کا لگنا بھی ضروری ہے. بھوک لگے گی, ذہن بنے گا کہ کھانا کھایا جائے. اب کھانا جب ہمارے سامنے آئے گا اور جو ہم ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے روٹی کو توڑیں گے, لقمہ بنائیں گے, لقمہ بنا کر منہ میں رکھیں گے, یہ ہمارا وہ فعل ہے جو ہماری اس فکر کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نے کھانا کھانا ہے. یا اس کو دوسری مثال سے دیکھیے گا کہ پہلے انجینئر بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے, بعد ازاں اسی نقشے کے مطابق بلڈنگ کو تعمیر کرتا ہے. یہی تہذیب ہے کہ ہماری جو فکر ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہماری جو سوچ ہے, وہ تہذیب کو جنم دیتی ہے. فکر, عقیدہ, سوچ اور خیالات اور اس بنیادی فکر کے تحت جو اعمال ظہور پذیر ہوتے ہیں, جو کردار اور سیرت تشکیل پاتے ہیں, اسے تمدن کا نام دیتے ہیں. اس کی مزید وضاحت کی جائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو سوچ ہے, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہمارے جو خیالات ہیں, ہماری جو بنیادی فکریں ہیں, وہ ساری کی ساری تہذیب کہلاتی ہیں. اور جو ان خیالات, سوچ, عقیدہ اور فکر کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والے اعمال یا کردار ہیں, اسے تمدن کا نام دیا جاتا ہے. اسی طرح تہذیب و تمدن لازم و ملزوم ہے, جیسے میں بتا رہا تھا. ان کا رشتہ ایسے ہی ہے کہ جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہے. گویا تہذیب اصل ہے اور تمدن اس کا اظہار ہے. تہذیب روح ہے, تمدن اس کا جسم ہے. تہذیب انسان کا دل ہے جو خیالات کی, عقیدے کی, سوچ کی, فکر کی اماج گاہ ہے, اور تمدن اس انسانی جسم کے اعضاء ہیں جو اس فکر کو پورا کرنے کے لیے مختلف اعمال سر انجام دیتے ہیں. جس طرح دل کا کام پورے انسانی جسم کو خون مہیا کر کے توانائی بخشنا ہے, اسی طرح تہذیب بنیادی عقائد, تمدن کے مختلف اعضاء مثلا ادب, آرٹ, فنون لطیفہ, معاشرتی اور سیاسی اداروں کو فکری توانائی باہم پہنچانے کا نام ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر تہذیب اور تمدن کی تعریفات کے حوالے سے ہم نے سنا, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تہذیب کیا ہے اور تمدن کیا ہے. تو یہ کچھ شارٹ کویشچن کی صورت میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں. کوشش کیجئے گا کہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ اس اسائنمنٹ کو صحیح طریقے سے پورا کریں. شارٹ کویشچن کی صورت میں ہے, مختصر سوالات کی صورت میں ہے. سب سے پہلا شارٹ کویشچن ہے کہ تہذیب کا لغوی معنی بیان کریں. میں پہلے بیان کر چکا کہ تہذیب ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا, تمدنی سلیقہ اور معاشرتی قرینہ سکھا دینا, شائستگی اور درستی سکھا دینا, تعلیم و تربیت کرنا, عیوب سے پاک کرنا, کاٹ چھانٹ کرنا. یہ ساری کی ساری لغوی تعریفات ہیں تہذیب کی. دوسرے نمبر پر شارٹ کویشچن ہے کہ تہذیب کا اصطلاحی مفہوم لکھیں. جتنی تعریفات تہذیب کی اصطلاحی میں بیان کر چکا, ان ساری اصطلاحی تعریفات میں سے کوئی ایک تعریف جب آپ اس شارٹ کویشچن کے جواب میں لکھیں گے تو آپ کا جواب درست تصور کیا جائے گا. مثال کے طور پر جو عام الفاظ میں تعریف کی جاتی ہے تہذیب کی, وہ کیا ہے کہ کسی خاص دور میں کوئی قوم اجتماعی لحاظ سے آرٹ, موسیقی, ادب, فلسفہ اور مذہب و سائنس میں جو کچھ حاصل کر لیتی ہے اس کو تہذیب کہا جاتا ہے. یا دوسرے معنوں میں کہ کسی قوم کی اجتماعی زندگی کن بنیادی عقائد اور نظریات پر قائم ہے جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتی ہے, یا جس پر افراد ملت کی سیرت و کردار تشکیل پاتے ہیں, اسی کو تہذیب کہا جاتا ہے. سوال نمبر 3 دیکھیے کہ تمدن سے کیا مراد ہے. تمدن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں شہر بسانا, شہری زندگی اختیار کرنا, قائم کرنا, مہذب اور خوش اخلاق بننا. نمبر 4 پر ہے کہ تہذیب و تمدن میں کیا فرق ہے. میں ابھی بتا رہا تھا کہ تہذیب ایسے سمجھیے کہ ہماری سوچ, فکر, ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے, اور تمدن اس عقیدہ, سوچ اور نظریہ پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے, اور ان دونوں کا تعلق لازم و ملزوم ہے. یعنی تہذیب اگر روح ہے تو اس روح کا جسم تمدن ہے.
نمبر 5 پر دیکھیے کہ تہذیب کا دین سے کیا تعلق ہے۔ اب میں سابقہ گفتگو میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ تہذیب کا اصل سرچشمہ مذہب ہے، اور مذہب ہی تہذیب کو توانائی اور قوت دیتا ہے۔ زندگی کے تمام مادی لوازمات اسی دین سے ہی تقویت کو پہنچتے ہیں۔ تمام سیاسی و اقتصادی اور معاشرتی ادارے اور تنظیمیں اسی سرچشمے سے سیراب ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان شارٹ کویسچن کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ لکھ لیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔